حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا زمانہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ ہی اور صحابہ کرام ایک ساتھ تشریف فرما ہیں اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر عرض کرا اور یہ اعلان کرا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اس شخص کے ساتھ کروں گا جس کے اندر یہ 3 خوبیاں ہوں یا وہ 3 اعمال کرتا ہو۔ بہت دھیان سننا، بہت پیارا وہ طریقہ بتا رہا ہے اپنی بیٹیوں کا شادی کرنے کا۔ کیا فرما رہا ہے؟ اس کے اندر 3 خوبیاں ہوں۔ پہلی خوبی اس کے اندر یہ ہو کہ وہ پوری رات عبادت کرتا ہو۔ دوسری خوبی یہ ہو کہ وہ روز ایک قرآن پاک پڑھتا ہو۔ تیسری خوبی یہ ہو پورے سال کے روزے رکھتا ہو۔ جب انہوں نے یہ 3 سوال اور 3 شرطیں رکھی تو تمام کے تمام بیٹھنے والے صحابہ اور ان کے ساتھی دنگ رہ گئے، یہ کون سے سوال ہیں، یہ کون سی شرطیں ہیں؟ اسی مجمع سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کرا کہ انشاءاللہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جیسے انہوں نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی یہ تیار ہیں، ان سے آپ اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا اور وہ بیٹی ان کے ساتھ جب ودا ہو کر گھر چلی گئیں اور جب ان کے ساتھ رہیں اور اپنی زندگی گزاری اور ان کا رہن سہن دیکھا اور ان کا ماحول دیکھا، آ کر اپنے والد صاحب کو بتایا، یعنی صحابی کو بتایا کہ ان میں تو وہ تینوں کوئی بھی ایک بھی خوبی نہیں پائی جاتی جس کی بنیاد پر آپ نے میرا ان سے نکاح کرائے۔ وہ فوراً جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں یعنی خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں بلایا گیا جن سے نکاح ہوا تھا۔ انہوں نے مطالبات کرے کہ میں 3 شرطیں رکھی تھی، انہوں نے کہا تھا میرے اندر وہ 3 شرطیں موجود ہیں لیکن میرے ایک بھی نہیں پا جاتی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وہ 3 شرطیں کیا ہیں بیان کرو، ان سے مطالبہ کرا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا۔ انہیں پہلی شرط بیان کری۔ ان صحابی نے کہا جن سے ان کا نکاح ہوا تھا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لے اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لے، ایسا ہے گویا اس نے پوری رات عبادت کری۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال کرا، انہوں نے دوسرے سوال کا جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم خلاصہ ہے جو سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ لے گا تو اسے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، یعنی ایک بار پڑھنے پر 1/3 قرآن کا ثواب ہے، وہ 3 بار پڑھ لیا تو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ پھر وہ تیسرا سوال کرا، ان صحابی نے پھر عرض کرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو رمضان مبارک کے پورے روزے رکھے اور عید الفطر کے بعد جو 6 دن آتے ہیں اس کے روزے رکھ لے گا، اللہ پاک اسے پوری سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو کتنا آسان طریقہ انہوں نے بتایا اور انہوں نے اس پر عمل کرا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ نے حق اور سچ کہا، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات ارشاد فرمائی تھی۔ سمجھ میں آ گئی بھائی؟ سمجھ میں آ رہا